وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم. وقاتلوا، اور تم جنگ کرو. جی، تو اس میں وہی جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سوری میں آج دعا کرنا بھول گئی، ہم دعا کر لیتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. آمین یا رب العالمین. وقاتلوا ان اللہ سمیع علیم. اور تم لڑو فی میں راستہ، سبیل راستہ، اللہ اللہ، وعلموا اور جان لو، انا کہ اللہ اللہ سمیع علیم سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ آیت بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اصل میں یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو مسلمان تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون جو تھے، ان کے بعد جو حضرت موسیٰ کے جو شاگرد تھے، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے شاگرد یوشع بن نون کی سربراہی میں جہاد اور قتال کیا اور فلسطین کو فتح کیا. لیکن وہاں پہ کیا ہوا، جب بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا تو انہوں نے کوئی ایک حکومت نہیں بنائی، بلکہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ، کیونکہ وہ 12 بھائی تھے، 12 قبیلے بن گئے، 12 ریاستیں بن گئی، تو وہ آپس میں ہی لڑنے لگے. لیکن 300 برس کے بعد پھر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی. جب آپس میں لڑتے نا تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور لڑنے سے ہوتا ہے کہ دلوں کی کجی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کوئی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. تو پھر کیا ہوا کہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ دنیا ان پر تنگ ہو گئی، اور آس پاس کی کافر اور مشرک قوموں نے انہیں دبانا شروع کر دیا. اس میں فلسطین بھی تھے، عمالقہ بھی تھے. فلسطین تا سے ہوگا، توئی سے نہیں، تا یازر تھی فلسطین. اور عمالقہ عین سے، یہ بھی قومیں تھی جنہوں نے بنی اسرائیل کو دبا لیا تھا اور بہت سو کو ان کے گھروں سے اور ان کے ملکوں سے نکال دیا تھا. تو پھر تنگ آ کر انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ ان کے لیے طالوت کو، یہ بھی میں بھی ہسٹری بتاؤں گی، طالوت اور جالوت. طالوت نے جنگ کی پھر جالوت سے، جو کہ عمالقہ ہی یا فلسطین فوج کا ایک سردار تھا، کافر تھا اور بہت یعنی دیالو قسم کا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کی پھر تاریخ کا یہ دور ہے جو کہ ایک خلافت راشدہ ہے، کہ ایک نئی حکومت قائم ہوئی پھر اس جنگ کے بعد، اور ان کے رسول پھر انتقال کر گئے. اور 300 رسول کے انتقال کرنے کے بعد، فتح وغیرہ حاصل کرنے کے بعد 300 برس کے بعد جو ہے یہ ایک امت بنی. اور پھر یہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ سمجھے کہ 3 خلافتیں قائم ہوئی بنی اسرائیل میں. وہ کون کون سی؟ ایک تو طالوت کی حکومت تھی وہ، اور دوسری داؤد علیہ السلام کی، اور تیسری سلیمان علیہ السلام کی. یہ 3 جو ہے وہ حکومتیں یا 3 خلافتیں اس دور میں آ کے قائم ہوئی.
مشرا آپ اور ذرا پھر اپنا جب دوبارہ بتا دیں گے، کیونکہ پہلی تو طالوت کی حکومت تھی، پھر سلیمان علیہ السلام کی، پھر داؤد علیہ السلام کی، آخری سلیمان علیہ السلام کی. لیکن جب چوتھی خلافت قائم، چوتھی کا یہ میں نہیں بتا رہی، وہ پھر اس میں سارا یہ ذکر آ جائے گا ہماری طرف یعنی مسلمانوں کی، تو وہ بہت ڈیٹیل ہے. تو قرآن حکیم میں اس مقام پر طالوت اور جالوت کی اس جنگ کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل میں اسلام کے غلبے اور ان کی ایک خلافت راشدہ کا آغاز ہوا. ایک باقاعدہ امت بنی اسرائیل، اور امت کا مطلب تھی جب نبی بھی آتا ہے اور کتاب بھی آتی، تو ان کو تورات بھی ملی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل بھی ملی. اور پھر یہ جو جتنی بھی یہ لڑائی کا تذکرہ ہوا ہے، یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کی آیت بتائی تھی، جس میں کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ان میں وبا پھوٹ پڑی تھی. ایک کانٹیسٹ تو یہ تھا کہ وبا کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑا، ملک چھوڑا. دوسری وجہ کیا تھی کہ ان کو عمالقہ یا فلسطین قوم نے دبا لیا تھا اور ان کی جاہ و حشمت چلی گئی. تو اس کا جو مطلب ہے نا، فقال لهم الله موتوا، کہ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ. تو مرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جاہ و حشمت چھنتی گئی عمالقہ اور فلسطی کافروں کے ذریعے سے. پھر کیا ہوا کہ ان میں دوبارہ ریوائول ہوا، ان کو اپنی غیرت جاگی اور انہوں نے طالوت جیسے بادشاہ کی فرمائش کی، اور ان کی سپردگی میں، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور ان کی عزت کھوئی بھی واپس آئی. تو اس کو تشبیہ دیے ثم احیاکم. اور پھر یہاں پہ پورا یہ ایک سینیریو بتا کے یہ در حقیقت صحابہ کرام کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہی مرحلہ، یہی جنگ، یہی قتال تمہیں بھی پیش آ سکتا ہے. اور غزوہ بدر میں پھر یہ سچویشن پیش آئی کہ اب ان کو جو ہے وہ قتال کرنا پڑا. لہٰذا یہ حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ مسلمان چونکہ مکہ میں تھے، ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، مدینہ آئے. یہاں پر بھی یہودیوں، منافقوں کی سازشوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور دشمنوں نے ان پر حملے کیے. اب پھر سکون ختم ہو گیا ان کا یہاں آ کر مسلمانوں کا. یہاں آ کر مسلمانوں کو مزید قربانیاں کرنی پڑیں، جان کی بھی اور مال کی بھی. یہاں غزوات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ جو پہلے کی امت تھی مسلمہ کی، تو اب ان کو غزوہ بدر کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور تاریخ کے واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں. اسی مناسبت سے پھر مسلمانوں کو احکام دیے جائیں گے. جس طرح اب یہاں پہ بنی اسرائیل نے کہا نا کہ اب ہم جنگ کریں گے، ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں. تو مکہ کے لوگ بھی جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تو کہتے تھے نا اب ہم جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا قرآن کریم میں آتا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو. پھر جب مدینے میں آئے جنگ کا کہا تو کیا کہا انہوں نے؟ وہ ڈر گئے بہت سے مسلمان. بالکل یہی تاریخ پہلے بنی اسرائیل کی بھی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈر گئے تھے. اور جنگ احد میں تو 300 مسلمان ہی الگ ہو گئے تھے. وہ منافق کی طرح کے مسلمان تھے، وہ الگ ہو گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے. تو یہ ساری تشبیہات جو ہے وہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے حالات بتا کے سکھائی جا رہی کہ تم نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اب اس سے سبق سیکھو. تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جہاد سے بھاگو گے موت کے ڈر سے، تو موت تو تمہیں وہاں پر بھی آ کے رہے گی. جس طرح وہ لوگ ڈر کے بھاگے اور پھر جو ہے وہ انہیں موت سے نہ بچا سکا، جہاد میں سے ڈر کے بھاگے اور انہیں موت نہ بچا سکی. اسی طرح جہاد سے منہ موڑنا بیکار ہے، کیونکہ رزق اور موت دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس تناظر میں کہ لوگ جو ہے وہ جہاد سے ڈرتے تھے کیونکہ موت آ جائے گی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ تعالیٰ سیف اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کی تلوار کہلاتے ہیں اور بہت بڑے بہادر سردار تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ عین انتقال کے وقت انہوں نے فرمایا کہ کہاں ہے موت سے ڈرنے والے، لڑائی سے جی چرانے والے نامرد. وہ دیکھیں کہ میرا جوڑ اللہ کی راہ میں زخمی ہو چکا ہے. سارے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر، تلوار، نیزہ، برچھا نہ لگا ہو. لیکن دیکھو میں آج بھی اپنے بستر میں فوت ہو رہا ہوں، میدان جنگ میں نہ رہا.
یعنی میدان جنگ سے بچ گئے، زندہ رہے. لوگ ڈرتے تھے نا میدان جنگ میں جانے سے مر جائیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے کہ تقریباً کئی سو زخم ان کے ایک ایک جوڑ ایک ایک مسلس کے حصے پر آئے تھے، لیکن وہ موت ان کو بستر پہ آئی، میدان جنگ میں نہیں آئی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موت جہاں آنی ہے وہیں پھر آ کے رہے گی. تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کی ترغیب، جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کے واقعات بتا کر مکہ کے مسلمانوں کو، وہ مدینہ میں بھی ہجرت کر گئے، اب جنگ سے ڈر رہے ہیں، تو ان کے حالات جو ہے بنی اسرائیل کے ان کو سکھائے جا رہے ہیں کہ اب بہادری اختیار کرو، کیونکہ موت کا پروانہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اس جنگ کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لہٰذا اگلی آیت کیا آتی ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. من کون؟ ذا وہ، الذی جو کہ یقرض قرض دے، اللہ کو قرضا قرض حسنا اچھا، فیضاعفہ بس وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرا زیادہ یعنی بہت زیادہ، واللہ اور اللہ یقبض بند کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہاں پہ یہ دیکھیے، قرض تو قرض ہے، ٹھیک ہے، اور نفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون فاقہ، نفقہ کہتے ہیں ایسی سرنگ کو جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں، یعنی جیسے چوہیا ہوتی نا، چوہیا کو بھی نفقہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ سے جاتی ہے دوسری سائڈ سے نکل جاتی ہے، اس کے لیے اگلی وہ اسی جگہ جاتی ہے جہاں پر دونوں سائڈس کھلی ہوئی ہوں. تو ایسی سرنگ جو کہ دونوں سائڈ سے کھلی ہوئی ہوں. اور اس کا جو مانوی مطلب ہے وہ کیا ہے کہ مال ایک سائڈ سے دیا اور دوسری سائڈ سے خرچ کیا، مال کو جمع کر کے نہیں رکھا. تو جو انفاق یعنی جو خرچ کیا جاتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے، تو اسے اللہ اپنے ذمے لیتا ہے اور اسے قرض حسنہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور جہاد کے کانٹیکسٹ میں قرض کی بات کی جا رہی ہے، خرچ کرنے کی بات ہے، دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے، اپنی جان، اپنی مال اور اپنی صلاحیت، اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانا، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی شکوے کے. تو یہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد مکہ میں جو اسلام قبول کرتا جاتا اس پہ کیا ہوتا؟ ظلم و ستم ہوتے، وہ سب کی زیادتیوں کا نشانہ بنتا جاتا اور زندگی ان پہ تنگ کر دی جاتی، اپنے ہی رشتے کٹ گئے، زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ لوگوں کو شعب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی سوچیں، اس میں انہیں چھوڑ دیا گیا. وہاں انہوں نے 3.5 سال وہاں انہوں نے گزارے اس مشکل میں، اتنی بڑی آزمائش میں. پھر ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ آ کر بھی پھر ان کو سکون نہ ملا، اور پھر مزید ان کو وہاں پہ مدینہ میں بھی قربانیاں دینی پڑی. کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. مکہ سے لوگ اپنا گھر بار سامان چھوڑ کر آئے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر آئے، اپنے خونی رشتے چھوڑ کر آئے ہجرت کر کے. پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو، جو کچھ ہے نا اب یہاں مدینے آ گئے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو. ہر چیز مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں دی، حتیٰ کہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت میں ترغیب دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ایسے اللہ کو قرض دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم ہے. یعنی اللہ کو اتنی عجیب بات ہے، اللہ کو قرض، اللہ کہہ رہے قرض دو مجھے. تو اللہ سب کو دینے والا. کیا ہے ایک حدیث کہ اس کی بادشاہت، اس کی نعمتیں اتنی ہے، اس نے جو دنیا میں تقسیم کی ہے وہ ایسی ہے کہ جو سوئی ہے اس کو
سمندر میں ڈبو کے جو نکالے تو جتنا حصہ سوئی کا گیلا ہوا نا صرف اتنا ہی اس دنیا میں ہے، باقی اتنے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو فرمائے کہ کون ہے جو اسے اللہ کو قرض دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم ہے۔ تو اس آیت کو سن کے ابو الاسدح انصاری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، ازدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، فرمایا کہ اپنا ہاتھ دیجئے، پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا، حضور میں اپنا باغ جس میں 600 شاید کھجور کے درخت ہیں اللہ کی راہ میں قرض دیتا ہوں۔ وہاں سے سیدھے اپنے باغ آئے اور باہر کھڑے رہ کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے۔ تو دین اینڈ دیر ریئیکشن ہوتا تھا صحابہ کا، سوچتے نہیں تھے کہ اتنے دوں۔ تو یہ ہے قرض دینا اللہ کی راہ میں۔ تو اب یہاں پر تو قرض دینے کی بات ہوئی ہے، پھر فرمایا کہ قرض بھی اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، فَيُضَاعِفُ پس وہ اسے بڑھا دے گا، لہو اضعافاً کثیرہ بہت زیادہ بڑھا دے گا وہ قرض۔ تو اضعافاً کثیراً ذرا دیکھیں، اس کو انڈر لائن کریں۔ کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق اس کی گنتی کی طاقت نہیں رکھتی، مخلوق اس کی گنتی کی طاقت کیسے رکھے گی، یعنی اتنا بڑھا کے دیتا ہے، اضعافاً کثیراً کئی گنا زیادہ وہ بڑھا کے دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دین اینڈ دیر آپ کو وہ کچھ نہیں ملتا، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بھی تو لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ وہ قیامت میں کتنا بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو اللہ کے لیے جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ بیونڈ دی سپرلیٹو ڈگری، یعنی جو سپر ہم سوچ سکتے ہیں نا اس سے کئی گنا بڑھا کے اللہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اضعافاً کثیرہ لکھا ہوا ہے کہ نو کاؤنٹنگ، کاؤنٹ لیس اس کا ریٹرن ہوگا۔ اس لیے کعب بن عباد نے کیا کہا کہ مخلوق اس کی گنتی کی طاقت نہیں رکھتی جو وہ لوٹانے والا ہے اس قرض حسنہ کا بدلہ۔ پھر فرمایا واللہ یقبض ویبسط کہ اللہ بند کرتا ہے یعنی تنگی، اور اللہ یہ تنگی پیدا کرتا ہے رزق میں، وَيَبْسُطُ اور وہی وسعت بھی دیتا ہے۔ دونوں طرح کے معاملات ہیں کہ ایک طرف تو اللہ وسعت کے ساتھ بھی دے رہا ہے، دوسری طرف تنگی کے ساتھ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھ لیں، یقبض تنگ کر کے دیتا ہے، یعنی تنگی کے ساتھ دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ تو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقاً خلقاً، اے اللہ دینے والے کو اور دے، منفقاً نفقہ سے ہے یعنی نفقہ خرچ کرنا، خلقاً جو مخلوق پہ یا تیرے دین پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر فرمایا اللہم آتی منسکاً تلفاً اور روکنے والے کا ضائع کر دے۔ یہ فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دینے والے کو دیتا ہے اور اس میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، تلفن ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو اکثر چیزیں جو ہم دوسروں کو نہیں دیتے بچا کے رکھتے ہیں، مثلا بہت سے کپڑے ہیں نا جو مطلب سال نکلتے ہی نہیں، پڑے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے اس میں نا رکھ کے کوئی نہ کوئی ایسے نشانات بننے شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی کھانا ہی بعض دفعہ رکھا ہوتا ہے فریج میں ہم بھول جاتے ہیں تو وہ خراب ہونے لگتا ہے، اس میں فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے۔ تو جتنی جلد ہو سکے دوسروں کو دیں، جتنی جلد، وہ ضائع ہی ہو جاتی ہے، ضائع ہو کے کیا ہوگا پھر ہمارے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ ہم سے کیا معاملہ کرے۔ جو ہم دوسروں کو نہیں دیتے اکثر وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ استعمال نہیں کر پاتے، اور اگر کسی کو دینے تو پھر اس کے کام آ جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر لوٹاتا بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فیاض اور بخیل یعنی یبسط و یقبض، تنگ کرنا یعنی بخیل،
کم کم کر کے دیتا ہے یا دیتا ہی نہیں، اور یبسطو پھیلا کر، یعنی اللہ ایک تو بخیل کو تنگ کر کے دیتا ہے اور دینے والے کو اور دیتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم بھی کہ فیاض اور بخیل شخص کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسے دو لوگ ہوں اور انہوں نے اپنے اوپر لوہے کی قمیص پہنی ہو اور ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں، سینے میں یعنی ایسے بندھے ہوئے ہوں، جیسے ہم نیت باندھتے نا اس طرح سے اس کے ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہوں۔ ان میں سے جو خرچ کرتا ہے جیسے جیسے وہ لباس، یعنی جو خرچ کرتا ہے ویسے ویسے اس کا لباس کھلتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے تو اس کا لباس بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی لباس اس کا تنگ نہیں ہوتا، کھلتا چلا جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں تک اور پاؤں کے پور تک ڈھانک لیتا ہے اور وہ پورا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صدقہ اس کے لیے پروٹیکشن بن جاتا ہے، اور جتنا وہ دیتا ہے اس کو اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور بخیل جب وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل گھٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ لباس کھلنے کی بجائے اور تنگ ہو جاتا ہے۔ اور جو اور جو بخل زیادہ ہوتا ہے رزق سکڑتا جاتا ہے، تو رزق زیادہ ہوتا یا کم ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ انسان کی مطلب فیاضی اور بخیلی کو دیکھتا ہے اور اپنی شان کے مطابق پھر فیاضی میں کو نوازتا ہے۔ تو پھر اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری مثل الذین، یہ ابھی ہم پڑھیں گے آگے تیسرے پارے میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ اسے بھی زیادہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب میری امت کو بھی زیادہ دے، تو اس پر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی جب آپ نے دعا کی میری امت کو بھی زیادہ دے تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کہاں ہے زیادہ دینے والے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی غرض کے صرف اللہ کے دین کی خاطر قربانی کریں اور اللہ کو قرض حسنا دے اور اچھی طرح سے دے، دل سکڑ کے نہیں، دل تنگ ہو کے نہیں، منہ بنا کے نہیں، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، انلمیٹڈ ریٹرن ہے، انلمیٹڈ۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حلال کمائی سے ایک لقمہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا ہے اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچڑے جیسے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرض کا لفظ استعمال ہوا ہے تو حدیث میں قرض دینے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقۃ، کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ قرض اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرض دو مجھے، قرض کیا ہوتا ہے؟ لوٹایا جاتا ہے نا، وہ قرض ہوتا ہے، جو چیز آپ کو لوٹائی جائے وہ قرض ہوتی ہے، صدقہ تو لوٹایا نہیں جاتا۔ تو کل قرض صدقۃ، ہر قرض جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو جتنا قرض دیا اللہ کے ہاں ہر روز وہ صدقہ لکھا جا رہا ہے، جتنا بھی قرض دیا اللہ کے ہاں وہ ہر روز صدقہ لکھا جا رہا ہے، حالانکہ دنیا میں اس کو اتنا ہی مل رہا ہے، یعنی جتنا قرض ہے اتنا ہی ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کا قرض 2 دفعہ کے صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی کو قرض دیا تو وہ 2 دفعہ کے صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ اور صدقے کا 1 روپیہ تو اجر میں قرض کے 1 روپے کا اجر کا دگنا ہے، یعنی جو 1 روپیہ قرض دیا وہ اجر میں صدقے کے 1 روپیہ دیے گئے سے دگنا ہے، کیونکہ صدقے کا انسان کے دل میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ صدقہ دے کے کیا ہوتا ہے؟
کیسا اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ چلو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا کہ میں نے اتنا صدقہ کیا اور مجھے اجر ثواب ملے گا، اور اطمینان ہوتا ہے۔ صدقہ دے کر انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ چلو میں نے ایک نیکی کی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا، اور پھر وہ اکثر بھول بھی جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے صدقے کیے آپ کو یاد ہے؟ مگر قرض کوئی نہیں بھولتا، کبھی بھی کوئی قرض نہیں بھولتا، وہ یاد رہتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اس میں نیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے مجھے واپس لینا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو وہ قرض جو ہے نا وہ ایک مستقل ٹینشن ہے کہ اس نے ابھی دیا نہیں، میں نے اس کو اتنا عرصہ ہو گیا اب تک اس نے پیسے واپس نہیں دیے، تو قرض دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت صدقہ دینے کی۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم جب کسی کو قرض دیتے ہیں اپنے اوپر ایک تلوار ٹانگ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب واپس کرے گا، پتہ نہیں دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ لیکن قرض میں کیا ہوتا ہے، ہماری تو ایک امید ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا۔ لالچ سے مراد یہ کہ ایک طمع ہوتی ہے نا کہ بھائی اللہ ثواب دے گا، اور ہم بھول جاتے ہیں قرض دے کے۔ تو قرض دینا زیادہ مشکل ہے۔ یہاں پر قرض کی بات ہو رہی ہے، وہ تو لوٹایا ہی جائے گا، اور یعنی یضاعف اضعافا کثیرا، یعنی جو لوٹایا گیا اس سے کئی گنا بڑھا کر ملے گا۔ اور بدلہ کون دے رہا ہے؟ اضعافا کثیرا کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ بدلہ دے گا تو پھر کتنا بدلہ دے گا؟ بے حساب، کاؤنٹ لیس، آپ گن بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہے اضعافا کثیرہ، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ پھر مزید آتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، یعنی تم اللہ کے، یعنی اللہ کی طرف لوٹنا، رزق کا ملنا، یہ سب اسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو تم جب تمہیں لوٹنے کی امید ہے نا کہ تمہیں اللہ لوٹائے گا، اچھا تو تمہیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر فرمایا یہاں پہ، کیونکہ اب جہاد کے ہی تناظر میں آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اور قرض کا اللہ کی راہ میں دینا، یعنی جہاد کے لیے بھی دینا، اللہ کی دین کے فروغ کے لیے بھی دینا، تو یہاں پر اب مزید بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 246، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا الی طرف ملائی جماعت من بنی سے، بنی اسرائیل سے، بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، جب قالو انہوں نے کہا لنبی لہ مبعث، لنبی اپنے نبی سے، لہ مبعث مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اور نبی کا نام تھا سموئیل، سین میم این یا لام، ٹھیک ہے، کہ یعنی انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ان کی سربراہی میں، ان کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، اللہ کے راستے میں ہم جنگ کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں، کیونکہ یہ آپ لوگ بہت سے لوگ دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو جو دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ ہونا چاہیے معلوم کہ ہماری ہسٹری بھی کوئی قرآن سے جڑی ہوئی، ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں پھر وہی سارا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے نکلنے کا وقت ہے کہ جب وہ مصر سے نکل رہے تھے، تو یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے، اور پھر یہاں پہ صحرائے سینا میں گھومتے رہے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے ایما سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو قبطی ہیں، یہ جو عمالقہ ہیں، ان کو فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی، اور انہوں نے کہا، کیا کہا کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم یہاں بیٹھنے والے۔ پھر آخرکار اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک زمین میں سرگردہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ
ان کی ایک نسل پوری 40 سال میں ختم ہوئی. اب جب یہ اتنے سخت ماحول میں پڑے تو جو نئی نسل ہوئی تو وہ بھی ایک سخت زوراور تھی. پچھلی نسل کی طرح بزدل نہیں تھی، کمزور نہیں تھی، ایک سطحی سوچ رکھنے والی نہیں تھی، بلکہ ایک باحوصلہ قوم ابھر کے آئی. اور تب اللہ تعالیٰ نے انہیں قبطی، عمالقی وغیرہ سے اور کنانیوں سے لڑنے کو کہا اور انہیں غلبہ عطا کیا. تو اسی غلبے کو اور اس دوبارہ شان و شوکت ملنے کو موت اور زندگی سے تعبیر کیا گیا. اور یہ تقریباً 1000 برس کا واقعہ ہے. یہ جو علم ترا ہے نا، یہ 1000 برس کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا. اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ جو تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے. اور سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے. وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی ان کا سربراہ ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کریں. اور یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب فلسطین فتح کیا تو اپنے 12 قبیلے بنا لیے اور انہوں نے پست مردگی دکھائی، آپس میں لڑے اور یہ کمزور ہو گئے. اور پھر جو ہے یہ ایک دوسرے بھٹکنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پستی اور ذلت کر دی، جس کو کہا گیا کہ منہ تو کہ تم مر جاؤ، یعنی تم پر ذلت ہی رہے گی. پھر ان کو اپنا خیال آیا کہ ہمیں دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے، اپنی ایک حکومت بنانی چاہیے. ہم کب تک شکست کھاتے رہیں گے؟ تو یہ جو ریوائیول ہے اس کا مطلب ہے سما آیا ہوں، کہ اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا. یعنی یہ دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کمزوری کو دور کیا اور لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جب انہوں نے اس وقت کے جو بادشاہ تھے سموئیل، ان سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا سپہ سالار لا دیں کہ جس کی موجودگی میں ہم لڑ سکیں. تو ان میں آتا ہے کہ ایک طالوت تھے بادشاہ، بائبل میں ان کا نام ساؤل لکھا جاتا ہے. تو یہ قبیلہ بنیامین کے 30 سالہ نوجوان تھے، بالکل کڑیل جوان تھے اور بنی اسرائیل میں ان کی جیسا خوبصورت کوئی نہ تھا اور بہت زیادہ قداور تھے. لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے، عام لوگ بھی اور لمبے ترین لوگ بھی ان کے کندھوں تک آتے تھے. ایسی ان کی پرسنالٹی تھی. اور یہ اس وقت جو ہے اپنے والد کے گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور راستے میں سموئیل نبی کے قیام گاہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے. چنانچہ سموئیل نبی اسے گھر لے کر آئے، یعنی طالوت کو، بادشاہ طالوت جو ان کو گھر لے کر آئے. اور اس زمانے کی کچھ ٹریڈیشنز تھی، کچھ روایات تھی. تو وہاں پر جب کسی کو کوئی نبوت کا یا کوئی بہت بڑا عہدہ دیا جاتا تو کیا کیا جاتا؟ مسح کیا جاتا، یعنی تیل کی کپی لے کر ان کے سر پر انڈیلی، انہیں چوما اور کہا کہ اللہ نے تجھے مسح کیا، یعنی تجھے چن لیا ہے ایک بڑے کام کے لیے تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ جو بادشاہ تھے طالوت، بنی اسرائیل میں یہ دوسرا شخص تھے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کا منصب دیا گیا. اب یہ مسح کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں. یہاں مسح کا مفہوم ہے اللہ کی طرف سے منصب پر تقرری کرنا اور انتخاب کرنا. اللہ نے ان کو انتخاب کر کے بھیجا تھا نا سموئیل نبی کے پاس. اور اسی طرح سے مقدس تیل سے سر پر ہاتھوں سے پھیرنا، مقدس تیل کے ذریعے سے سر پر ڈالنا اور ہاتھوں سے پھیرنا، یہ بھی اس کے مطلب ہے. اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو اللہ کے حکم سے کسی خاص منصب مثلا بادشاہی یا نبوت کے لیے مقرر کرنے کی علامتی رسم کرنا مسح کہلاتا ہے. بہرحال یہ میں نے بتا دیا تاکہ آپ لوگوں کی یادداشت میں کسی طرح رہے. تو ان کو بھی مسح کر کے پیشوائی کا منصب دیا گیا، بادشاہی دی گئی. اس سے پہلے حضرت ہارون کو مسح کیا گیا اور حضرت ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ان کو مسح کیا گیا. اور چوتھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن طالوت کے متعلق
یہ کوئی بات نہیں کہ ان کو نبوت دی گئی تھی، وہ بس ایک پیشوا تھے، ایک سربراہ تھے اور ایک بادشاہی کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ یہاں پر طالوت کو جو ہے وہ بادشاہی دی گئی اور ان کو سربراہی سے سرفراز کیا گیا۔ تو پھر یہاں پر تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے اور ان کے بعد ان کے شاگرد یوشع بن نون نبی بنے۔ اور یہ بھی ذرا سا دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون ہوئے اور ان کے بعد کالب، کاف الف زبر کا لام بے زیر لب کالب نام کے نبی ہوئے۔ پھر حسپیل علیہ السلام ہوئے اور حسپیل تک کچھ حالات جو ہیں بنی اسرائیل کے بہتر رہے۔ جب حسقیل علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تو ان کے اندر بہت سی بدعات شروع ہو گئیں اور انہوں نے بت پرستی تک شروع کر دی۔ پھر اللہ نے ان کے اندر الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کے بعد الیسع یہ بھی ایک نبی تھے اور اس دوران ان پر عمالقہ نے چڑھائی کی، اور جہاں سے پھر جالوت کا تعلق ہے، عمالقہ سے جالوت کا تعلق ہے جس سے طالوت کا اب جنگ ہوگی، جو بہت ہی زور آور اور طاقتور قسم کے تھے، اور یہ مصر اور فلسطین کے درمیان ایک قوم تھی عمالقہ۔ وہ ان پر یعنی جتنے بھی بنی اسرائیل تھے جو مصر سے یہاں آ رہے تھے سب پہ غالب آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے بچے قید کیے، ان کی تورات چھین لی، ان کے تابوت چھین لیے، تابوت سکینہ جس کے آگے ذکر آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سموئیل مبعوث ہوئے، اور یہ جو سموئیل تھے ان کے والد نے ان کو حضرت سموئیل کو تورات حفظ کرائی تھی۔ جب اس قوم پر پیغمبر مبعوث ہوئے تب اس قوم کی غیرت جاگی کہ اب ہمیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے۔ وہی بار بار ہسٹری میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے بہت سے لوگ منہ موڑ گئے۔ اس پر پیغمبر نے کہا کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون ظالم ہے، یعنی اللہ، پہلے تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بدعت کی اور بت پرستی بھی شروع کر دی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، لیکن پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو یہ زوال یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ قال هل عصیتم، اس نے کہا حل کیا، عصیتم ہو سکتا ہے تم، ان اگر کتب علیکم القتال تم پر فرض کی جائے، القتال جنگ، اللہ کے تقاتلو تم لڑو، قالو یعنی اس کے بعد کیا ہوا، حضرت سموئیل نبی نے کیا کہا کہ کہ کیا تم لوگوں سے تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا نا کہ آپ اور آپ کے تم اے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ بات ہوئی تھی، لہٰذا اسی بنا پر، اسی خدشے کی وجہ سے سموئیل علیہ السلام نے، جو کہ کافی بعد آئے تھے حضرت موسیٰ کے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیا جب تم پہ جنگ فرض کر دی جائے تو تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تو اب قوم کیا کہتی ہے، قالو وہ کہنے لگے، وما لنا اور کیا ہے ہمیں، اللہ کی نہ نقاتلا ہم لڑیں گے، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے، من سے دیارنا اپنے گھر سے، وابنائنا اور اپنی اولاد سے۔ اب انہوں نے یہ کہا سموئیل علیہ السلام سے کہ یعنی اب جو ہے ان کو غیرت جاگی نا، تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے بھائی اللہ کے راستے میں. بالکل وہی حال ہے جیسے مکہ میں مسلمانوں نے کہا تھا نا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اب ہم جنگ کریں گے. تو یہاں پہ بھی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولاد کو قتل کیا گیا، تو ہمیں ملک بدر کیا گیا، تو اب ہم کیوں نہیں لڑیں گے بنی اسرائیل وہ عمالقہ سے اور جالوت سے، ہم کیوں جنگ نہ کریں گے. اب کیا ہوتا ہے، فلما پھر جب کتبہ فرض کی گئی علیہم القتال ان پر جنگ، تولو وہ پھر گئے، الا قلیلا سوائے چند ایک کے. اچھا پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، پھر یہ ہوا کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ آپ جاؤ اور آپ کا اللہ جائے جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے. بالکل وہی چیز اب دوبارہ ہوئی سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں کہ بہت سے لوگ جنگ سے ڈر کے بیٹھ گئے اور صرف چند ایک کے علاوہ جو ہے باقی سب جو ہے وہ ڈر گئے. بالکل یہی حال جب وہاں پر بھی ہوا کہ جب جنگ بدر یا جنگ احد کا موقع آیا اور باقاعدہ جہاد کا حکم ہوا تو اس میں سے بہت سے لوگ ڈر گئے. اور جنگ احد میں کیا ہوا کہ 300 کے قریب جو ہے عبداللہ بن ابی مسلمانوں کو لے کے الگ ہوا. یہ وہ مسلمان تھے جن کا ایمان کچا تھا، جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے جو اپنے پیٹ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے والے، جو جہاد سے پیٹ پھوڑنے والے، یہ ظالم ہیں اور اپنے لیے انہوں نے ظلم کا پروانہ لکھ دیا ہے. لہٰذا اب کیا ہوا کہ یہاں پر پھر فرمایا کہ یہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے. تو یہ ایسے لوگ کون تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بات پوری کی تو انہوں نے وہ بات پوری نہیں کی. اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ بادشاہ بھی مقرر کر دیا، لیکن یہ لوگ جنگ میں سے ان میں سے بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے اور سوائے چند ایک کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ ظالم کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور جو ہے وہ جہاد سے اپنا جی چرا لیا. تو اسی لیے پیغمبر نے پہلے کھٹکا ظاہر کیا تھا کہ دیکھیں پیچھے دیکھیں کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ نبی نے کہا کہ کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اگر تم پہ قتال فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو. یہی چیز ہو گئی نا دوبارہ کہ وہ ان میں سے بہت سے لوگ نہیں لڑے. تو یہاں پہ قوم نے کیا جواب دیا کہ ہمارے بچے چھین لیے گئے، ہمیں گھروں سے نکالا گیا کہ اب کیوں ہم نہ لڑیں گے. تو اب جب جہاد فرض کر دیا گیا، حکم ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ اٹھو اور لڑو، تو یہ سنتے ہی سن ہو گئے اور سوائے چند ایک کے باقی سب نے منہ موڑ لیا. اب مزید کیا آتا ہے، وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم الطالوت، مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ. قالو، وہ بولے، انا یکونو، کیسے ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحنو، اور ہم. یعنی پہلے یہاں تک سمجھ لیں. اب ایک قوم جو لڑنے کے لیے تیار تھی، ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک جن کے پر تھے، ان کا نام طالوت تھا، اللہ نے بحیثیت بادشاہ ان کو مقرر کیا. تو اب جب ایک قوم تیار ہو گئی لڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ایک سپہ سالار بھی مقرر کر دیا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، یعنی نبی نے بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. اور یہ طالوت کیسے پہنچے، جیسے بتایا تھا کہ ان کے والد کا گدھا گم ہو گیا تھا، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی سموئیل کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یہی وہ ہے جو کہ
جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا بنی اسرائیل کی بادشاہت کے لیے. تو وہ بولے کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. قالو، وہ بولے کون؟ بنی اسرائیل. انا، کیسے ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہم پر، یعنی بنی اسرائیل کے لیے. یعنی بنی اسرائیل والے بولے کہ ہم پر یہ بادشاہت یعنی طالوت کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، احق، ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملکی، بادشاہت کی، منہ، اس سے. ولم، اور نہیں، یؤتی، دی گئی، ساعتن، وسعت، من المال، مال میں سے وسعت دی گئی اسے، یعنی نہ اسے مال میں وسعت دی گئی. قولا، اس نے کہا، ان اللہ اصطفاک، یعنی نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے چن لیا ہے. کس کو؟ طالوت کو. علیکم، تم پر، بنی اسرائیل پر، یعنی تم پر چن لیا ہے طالوت کو اللہ نے. کس نے چنا ہے؟ اللہ نے. نبی نے نہیں چنا، اللہ نے چنا. اور حضرت طالوت اپنے والد کے گدھے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر کے پاس ہی آ پہنچے. تو یہ نشانی تھی کہ اللہ نے ان کو چن لیا. اور اشارہ کیا باقاعدہ اللہ نے حضرت سموئیل کو. وزادہ، اور اسے زیادہ دی، بسطتاً، وسعت، فی العلم، علم میں، اور والجسم، اور جسم میں. اب یہاں پر کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل ڈر کے بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی. تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیسی قوم تھی؟ ڈرپوک تھی، کیونکہ وہ کئی سو سال تک فرعون کی غلامی میں رہی. غلامی میں رہنے والوں کی ذہنی پرورش نہیں ہو پاتی. تو زوال یافتہ قومیں کیا سوچتی ہیں؟ ان کی سوچ بھی سطحی ہوتی ہے. انہوں نے طالوت کے متعلق کیا سوچا؟ طالوت کے متعلق کیا سوچا کہ یہ تو ایک سطحی سا آدمی ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے. دولت سے ناپا جاتا ہے نا عموماً لوگوں کی بڑائی کو، دولت سے ناپا جاتا ہے. تو دو باتیں کی کہ اس کے پاس مال کی وسعت بھی نہیں ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی بڑی شیلو تھنکنگ تھی، سطحی سوچ تھی. زوال یافتہ قوموں کی علامت تنگ نظری ہوتی ہے نا، کہ ظاہری طور پہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور مادی طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو طالوت کے پاس مال نہیں، لیکن باقی جو صلاحیت تھی وہ ان کو نظر نہیں آئی. اللہ نے طالوت کو بادشاہت کے لیے چنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس لیے وہ بادشاہت کا حقدار نہیں ہو سکتا. کیونکہ بادشاہ تو کیسے ہوتے ہیں؟ مالدار ہوتے ہیں نا. آج تک یعنی بہت ہی ایک خرق عادت کوئی واقعہ ہوا ہو کہ کوئی غریب اٹھ کے جو ہے وہ بادشاہ بن گیا. تو زوال پذیر قوموں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے. تو نبی نے کیا کہا پھر ان کو کہ قال ان اللہ اصطفاہ، کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے چن لیا ہے. یہ نبی نے جواب دیا، چاہے تم مانو یا نہ مانو. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم. پھر نبی علیہ السلام نے ان کی مزید خوبیاں بیان کی. کس کی؟ طالوت کی. کہ اللہ نے اسے دو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، علم اور جسمانی قوت. تو یہ دونوں قوتیں یعنی علم اور جسمانی قوت لیڈرشپ کی اہم کوالٹیز ہوتی ہیں. علم ایک ایسا، علم بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جو عمل والا ہو. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. علم کیا ہوتا ہے؟ علم ایک خزانہ ہوتا ہے. علم ہے مگر عمل نہیں، صلاحیت پھر اس کی بیکار ہے. تو ایسا شخص پھر لیڈر نہیں بن سکتا. علم ہونے کے ساتھ ان میں کیا تھا؟ عمل کی صلاحیت تھی، اور وہ عمل کی صلاحیت ان کی جسمانی قوت میں سے بھی ظاہر ہوتی تھی. کتنی بڑی نعمت ہے علم، کہ آج وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوئے کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اس قوم کا، جبکہ وہاں پہ نبی بھی موجود تھے. نبی کی موجودگی میں بادشاہ بنایا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور ساتھ ساتھ ان کی جسمانی قوت بھی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ان کے صرف کندھوں تک ہی آتے تھے، ایسی ان میں جسمانی قوت تھی. تو علم کا نا ہمیشہ ایک زور ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. کہیں بھی علم والے بیٹھے ہوں تو ایک ان کا اپنا جو ہے اور ایرا ہوتا ہے، ایک ان کا اپنا اورا ہوتا ہے، ایک ان کی اپنی شخصیت کی دبدبہ ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے.
اور پھر جسمانی قوت ہو تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے یہ بات. پھر فرمایا کہ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے. یعنی ملک سے مراد بادشاہت. اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا دیتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے جس کو بادشاہت دیتا ہے. اس بادشاہت میں جگہ کی بھی بادشاہت، علم کی بادشاہت اور جسم کی بادشاہت. یعنی اللہ اس کو اختیارات دے دیتا ہے، اس کو بادشاہت نصیب فرما دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا. مطلب وسعت والا کیسے کہ اللہ نے وسعت دی نا، کہ بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے، اور وسعت کیا ہے کہ اس بادشاہ میں علم بھی ہے اور جسمانی قوت بھی ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے کون قابل ہے. جبکہ بنی اسرائیل کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ چنے، لیکن اللہ نے بالکل ایک الگ قبیلے سے حضرت طالوت کو چنا. لیکن یہ ایک بادشاہ ہی تھے، ان کو نبوت نہیں ملی ہے. پھر فرمایا آیت نمبر 248 وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. پھر اس وقت نبی نے کیا کہا، یعنی طالوت کی بادشاہت کی علامت کیا ہوگی؟ کہا لہم، انہیں کس کو؟ بنی اسرائیل کو. نبی ان کے نبی نے کہ انا بے شک آیت نشانی ہے ملکی، اس کی حکومت کی. کس کی؟ طالوت کی حکومت کی. ان کہ یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت. یعنی اس وقت وہ کیا کر رہے تھے بنی اسرائیل؟ حضرت سموئیل سے جھگڑ رہے تھے کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، مال وغیرہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت بننے کی. انہوں نے پیسوں سے تولا نا انسان کی شخصیت کو. تو اب وہاں پر حضرت سموئیل یعنی نبی کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے انہی کو بھیجا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی. اور نبی کے پاس تو اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا تھا، مگر اب بنی اسرائیل کو کون سمجھائے؟ تو ان میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک نشانی ہوگی کہ ایک تابوت تمہاری طرف آئے گا. ایک تابوت جو ہے وہ تمہاری طرف آئے گا. یعنی وہ تابوت کیسا ہوگا؟ اس میں سکینت ہوگی. فی ہی سکینتم، کہ اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے. تو اس تابوت کو یعنی اس عہد کا صندوق کہا جاتا ہے. اور یہ کیا ہوا؟ یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور جب فلسطین یعنی عمالقہ وغیرہ سے جنگ ہوئی تو بنی اسرائیل سے عمالقہ نے چھین لیا. لیکن یہ مشرکین جس شہر، اب کیا ہوا کہ جب یہ چھین لیا نا عمالقہ نے اور فلسطین قوم نے، جو کہ بنی اسرائیل سے جنگ کر کے ان کو دبا دیا تھا اور یہ تابوت بھی لے گئی تھی، تو جس بستی میں بھی یہ مشرک قوم تھی فلسطین اور عمالقہ، جس قوم میں بھی یہ تابوت جاتا وہاں پر وبا پھوٹ پڑتی. آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا. یعنی اب یہ بیل گاڑی جہاں پر بھی جائے. تو غالباً اس معاملے میں قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا. فرشتوں کی حفاظت میں تھا وہ صندوق، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے چل رہی تھی. وہ جو بیل گاڑی تھی وہ بغیر کسی ڈرائیور کے چل رہی تھی اور چلی جا رہی تھی. تو وہ اصل میں فرشتوں کی حفاظت میں چل رہی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے. رہا یہ ارشاد کہ صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. تو وہ سکون قلب کا سامان جو ہے اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بہت بڑا متبرک سمجھتے تھے اور اپنے لیے فتح کی نشانی سمجھتے تھے. یہ بائبل میں آتا ہے اس صندوق کو، کہ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی. یعنی ایک نشانی تھی فتح، نصرت، امن کی. اور جب یہ عمالقہ لے گئی یہ صندوق تو ان میں پھوٹ پڑ گئی بنی اسرائیل میں، اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی، یہ بزدل ہو گئے، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ اللہ کی رحمت ہم سے پھر گئی.
اور اب ہمارے برے دن آ گئے اس صندوق کے چلے جانے سے۔ چنانچہ اللہ نے یہ نشانی بنائی اس صندوق کی کہ اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی اطمینان قلب کا موجب ہوا، اور یہ ایک ذریعہ تھا کہ جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بندھی۔ اور پھر اس میں کیا تھا، سکینت کیا تھی ان میں؟ اصل میں تبرکات تھے۔ وہ تبرکات کیا تھے؟ آل موسیٰ و آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ یعنی وہ کیا تبرکات تھے؟ وہ جو تورات تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی تھی نا، وہ تختیاں موجود تھیں اس صندوق میں، اور جو طور سینا پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے علاوہ توریت کا وہ نسخہ بھی اس میں موجود تھا جو حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر، ایک قبیلہ تھا لاوی، اس کو سپرد کیا تھا، وہ نسخہ بھی تورات کا اس میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک بوتل تھی اس میں جس میں کہ من بھرا ہوا تھا، من اور سلوا تھا نا، تو من اس میں بھر دیا گیا تھا تاکہ آئندہ کی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسانات کو یاد کریں جو صحرا میں اللہ نے جو ہے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی اسی صندوق میں تھا جس کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کارنامے جو ہے وہ آئے کہ وہ جو ہے جب مقابلہ ہوا ساحروں سے تو وہ جو ہے ایک منٹ ذرا ہولڈ کریے گا۔ اس میں پھر بہت وہ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا، تو ان میں کوئی بھی حشمت جو ہے وہ واپس آ گئی۔ اور جو تابوت سکینہ ہے اصل میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سکینت جو ہے، سکینت ایک تو وہ سکینت ہے جو کہ ان پر نازل ہوئی اپنے تبرکات چھوڑے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ویسے عام طور پر جو سکینت ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے۔ اور یہ ایک اطمینان قلب ہوتا ہے۔ سکینت بندے کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے، خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے، اور جو فتنے ہوتے ہیں آس پاس کے وہ اس کو ہلا نہیں سکتے، اور اس پہ آزمائشیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور اس سکینت کے ذریعے سے انسان کی طاقت اور ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا بڑھ گیا تھا تابوت کو دیکھ کر، کیونکہ تابوت کا چھلنا ان کے لیے کیا تھا؟ حشمت کا، دلیری اور بہادری کا جانا تھا، اور بزدلی کا آنا تھا۔ تو حضرت ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ سکینت کے مرتبے کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے۔ یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ ایک یہی 248، سورہ توبہ آیت نمبر 26 اور 40 میں 2 بار، سورہ فتح میں 3 دفعہ آیا ہے۔ پھر جب انسان ان آیت کو سنتا اور پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحم اللہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے، یعنی ہوتا ہے نا کبھی کہ بہت دل گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان سخت ترین ٹینشن میں گر جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور اس پہ معاملات شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابن تیمیہ پر بھی حالات جب شدید شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے ہیں، اور ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی بیماری میں پیش آیا کہ
وہ اس کو برداشت نہ کر پا رہے تھے. ان پہ ایسا حملہ تھا، اور یہ حملہ تھا شیطانی روحوں کا جن سے وہ جنگ کر رہے تھے. اور ان سے مقابلہ کرنے کا جو ہے یہ واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور ہو، یعنی جب شیطانوں نے حملہ کیا ان کے اوپر تو ان کی قوت کمزور ہو گئی اور ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئی. جب معاملہ ان پر شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھے سکینت والی آیات پڑھو. پھر وہ حالات ان سے ختم کر دیے گئے اور وہ بیٹھ گئے اور کوئی بیماری نہ رہی اور بے قراری بے چینی ان سے دور ہو گئی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. تو یہ جو ہے یہ پہلی آیات سکینہ ہے. اس کو پڑھا کریں جب بھی دل گھبرایا کرے. اور انشاءاللہ شازیہ آیت سکینہ شاید یوٹیوب پہ بھی ہے، وہ بھی ذرا سرچ کر کے اگر کوئی زیبا یا شازیہ گروپ میں ڈال دیں، یوٹیوب پہ ہے، ڈاؤن لوڈ کر دیں اور اس پہ بھیج دیں. آیات سکینہ قاری مشاعر کی آواز میں اور دوسرے بھی قاریوں کی آواز میں ہے یہ. اچھا، تو اب کیا ہوا کہ جب ان کو یہ ملا تابوت تو ان میں دوبارہ سے کھوئی ہوئی جو ہمت تھی، وہ جو کھوئی بھی ہمت تھی وہ آ گئی اور دلیری ان میں آ گئی اور وہ جو بزدلی تھی وہ دور ہو گئی. اور پھر یہاں پہ سکینت سے کیا مراد ہے کہ سکینت اس بات کی بھی طالوت کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ درست تھا. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں تذبذب ہو تو ہم بعض دفعہ نفل حاجات پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں یا استخارہ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے اور ہمارا دل ٹھک جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ تابوت کا ملنا بھی سکینت ان کے لیے کیا تھا؟ اصل میں یہ سکینت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو طالوت کو بادشاہ بنایا ہے وہ صحیح بنایا ہے. کیونکہ یہ تو پہلے بے چین ہو رہے تھے نا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسے بادشاہ بن گیا. تو یہ تابوت سکینہ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بہت روحانی تسکین کا باعث تھا. اور یہ صندوق اب بھی مسجد اقصی کے نیچے سرنگ میں موجود ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی تبرکات ہے. اب جو ہے یہ ان کو مل گیا تو یہ اس پر راضی ہو گئے کہ واقعی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نامزد کیے جانے کی ایک علامت ہوگی. حضرت طالوت کو یہ علیہ السلام میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، یہ نبی نہیں تھے. تو تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا اب ان کے عہد امارت میں یعنی طالوت کے عہد امارت میں تم کو مل جائے گا اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہوگا. لہٰذا اب ان میں بہادری آ گئی، دلیری واپس آ گئی ان میں. پھر کیا ہوا اور یہ ان پر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو صندوق کا ملنا ہے اصل میں یہ طالوت کے صحیح بننے کا فیصلہ ہے. اور صرف طالوت کی بادشاہت پر سکینت نہیں ہوتی بلکہ جو بھی اس میں تبرکات تھے وہ بھی ان کے لیے باعث سکینت تھے. یعنی تورات اور وہ تختیاں جو آسمان سے نازل ہوئی حضرت موسیٰ کو ملی وہ یہ سب بھی ان کے لیے باعث سکینت تھے. ہمارے لیے بھی قرآن باعث سکینت ہے نا کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں اور اپنے پاس اسے رکھتے ہیں تو بہت سی بڑی برے خیالات ہمارے دل اور دماغ سے نکل جاتے ہیں، بہت سی مصیبتیں ہمارے پاس سے دور ہو جاتی تھی. قرآن بھی ہمارے لیے باعث سکینت ہے. اسی طرح پھر فرمایا کہ وہ جو تابوت تھا جس میں سکینت تھی تمہارے رب کی طرف سے اور موسیٰ اور ہارون کے تبرکات اس میں موجود تھے. اور انہیں کون اٹھایا ہوا تھا؟ تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے تھے. یعنی ملائکہ اس تابوت کو اٹھائے ہوئے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب ایک سخت امتحان سے گزرتا ہے انسان اور وہ اگر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد فرشتوں سے کرتے ہیں. کیونکہ وہ تابوت بھی ان کی تسلی اور سکینت کے لیے آیا تھا نا. تو جب کوئی بندہ بہت مصیبتوں میں گرتا ہے، بہت پریشانیوں میں گرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہوتا ہے اور وہ نماز اور قرآن کے ذریعے سے اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتا ہے. اصل میں ثابت قدم رہنا ہے. مصیبت اور پریشانی میں جھنجلانا، گھبرانا، الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھنا
اور نماز کو قضا کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ بزدلی کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں برے سے برے حالات میں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر فرشتوں سے مدد آتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تابوت بھیجتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ آتا ہے نا سورہ فصلت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ثابت قدم رہے، یعنی اپنے مشکل سے مشکل حالات میں انہوں نے سوچ لیا کہ میرا رب سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، بیسٹ سے بیسٹ اپارچونٹی اویل کر کے حالات کا مقابلہ بھی کیا۔ اب یہ نہیں ہوتا اس میں کہ بس یہ توکل کر کے بیٹھ گئے اللہ کرنے والا ہے، نہیں، حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو تیار کیا گیا نا، اٹھو جہاد کرو، اور جب وہ اٹھے جہاد کرے تو ان کے لیے پھر طالوت کو بھی بھیجا گیا، ان کے لیے پھر تابوت کو بھی بھیجا گیا۔ تو انسان کی زندگی میں بھی ایسی مددیں آتی ہیں، ایسے تابوت آتے ہیں، ایسے فرشتے آتے ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ثم استقام، کہ انسان استقامت اختیار کرے، تو اللہ پھر فرشتے بھیج کر مدد کرتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین، ان بے شک اس میں، کس میں؟ اس واقعے میں، لآیت البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ تو اس یہاں پر ایمان کا تعلق ہے تمام اس واقعے سے۔ پہلے کیا تھا؟ ایمان کی کمی تھی تو بزدلی آ گئی، بزدلی آ گئی تو عمالقہ فلسطی قوموں سے انہوں نے شکست کھائی اور پستی میں گرتے چلے گئے، ان سے ان کے تابوت، ان کی تبرکات بھی چھن گئی، اور پھر وہ مصائب کا شکار رہے۔ مگر جب انہوں نے ہمت پکڑی، ایمان کو اپنے مضبوط کیا، اللہ سے مدد مانگی، تو پھر ایمان والوں کے اللہ ایسی نشانی بتاتا ہے کہ ان کے لیے ان کے نبی بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سپہ سالار بھی مقرر کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے ان کی کھوئی بھی جاؤ عصمت بھی واپس آ جاتی۔ تو یہ ہے نشانی کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگر اس قوم کے لیے اس میں سبق ہے، وہ کس طرح سے ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، اللہ کے فیصلوں کو قبول کریں، تو فرشتوں کی پھر مدد آتی ہے۔ تو یہ ہوتی نشانی ثابت قدم رہنے والوں کے لیے۔ تو صرف اس قوم کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے کہ تقدیر پر راضی ہوں، اللہ پر ایمان رکھیں، تو قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو فتح نصیب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو خود فتح نصیب نہیں کی، یعنی وہ تو کہتے ہیں نا ہم میں سے باچے مگر اللہ نے طالوت کے ذریعے سے مدد فرمائی، غیب سے مدد فرمائی، اور اس سے پھر کھوئی ہوئی حشمت ان کی واپس آ گئی۔ تو بعض دفعہ کوئی فیصلہ نفس کو بڑا خلاف گزرتا ہے، جیسے انہوں نے حضرت طالوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو یہ ان کے نفس کے خلاف تھا، مگر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں تو اس کے اندر بے شمار خیر پھوٹ نکلتی ہے۔ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ جس چیز میں تم ناپسند کرتے ہو، اب سمجھتے ہو کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر پھوٹ نکالتا ہے۔ وہ طالوت کی بادشاہت پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن طالوت کی بادشاہت سے ہی اللہ تعالیٰ نے خیر نکال دی۔ آگے دیکھیے گا ابھی مزید اس میں کیا کیا خیر پھوٹے گی۔ تو اللہ کے فیصلوں کو نا منوان تسلیم کر لیے جائے، چاہے وہ اچھے ہوں، نفس کو قبول ہوں یا نفس کو قبول نہ ہو۔ تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب جلدی رزلٹ چاہنا ہوتا ہے نا، جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو رزلٹ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ جب ہم ثابت قدمی اور صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ رزلٹ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال ہے نا کہ وہ 30 سال میں میچیور ہوتا ہے اور 200 سال تک پھل ہوتا ہے۔ تو انتظار کس بات کا کرنا ہے؟ 30 سال تک کا۔ 30 سال کی انتظار کے بعد پھل آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پھولدار درخت ہوتے ہیں وہ چند مہینوں کے پھول دے کے مرجھا جاتے ہیں، وہ جلدی جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں۔ سیزنل پودے ہوتے ہیں نا کچھ تو، کہ وہ پھر
اگلے سیزن میں نئے سرے سے ان پودوں کو لگانا پڑتا ہے، وہ پھول نئے سرے سے آتے ہیں۔ مگر جو استقامت والے پودے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، جب میچور ہوگا ایک دفعہ تو وہ کئی سالوں تک پھل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اللہ پر ایمان اور استقامت کئی سالوں تک جو ہے وہ اس صبر کا پھل پھر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ تو جو جلدی اگتا ہے پھل وہ یا پھول وہ پھر جلدی مرجھا بھی جاتا ہے، مگر دیر پر فائدے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، صبر اور استقامت، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ وہ پھل دینا شروع کرتا ہے تو پھر سالوں دیتا ہے۔ تو انسان کیا ہے، جلد باز ہے، فوراً نتیجہ چاہتا ہے اور اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ صابر ہو اور استقامت ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ان ایسے لوگوں کو بہترین پھل بھی دیتا ہے۔ اور ثابت قدم اور صابر کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا اس بات پہ ایمان ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل میرا رب مجھے ضرور میرے صبر کا پھل دے گا۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس لیے آیت میں کیا آیا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ تو بہت اس میں نشانیاں ہیں، اس میں کئی گھنٹوں کا لیکچر دیا جا سکتا ہے، یہ اتنا سبق آموز واقعہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کہ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا، فلما پھر جب فصلہ باہر نکلا طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، قالا اس نے کہا، کس نے، طالوت نے، ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہر ایک نہر سے، فمن شربا پر جس شربا پی لیا، منہ اس سے، فلیسا منی تو نہیں مجھ سے، ومن لم یطعم اور جو لم نہیں نہ چکھے، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، الا مگر سوائے، من جو اغترفا چلو بھر پی لے، غرفتن ایک چلو، بیادی اپنے ہاتھ سے، فشربو پھر انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا سوائے، قلیلاً چند ایک کے، منہم ان سے۔ بڑی سبق آموز بات ہے یہ، بہت سبق آموز۔ اب کیا ہوتا ہے، نشانیوں پہ نشانیاں کہ ایمان جو ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، گہری سوچ ہوگی، اتنا ہی زیادہ استقامت ہوگی۔ ایمان شرط ہے تو نشانی بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور آیت مومنوں کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں، مگر سب کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے فیصلے سچے ہیں مگر سب ان کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں، ہاں اب یہاں پر کیا ہوا، ایک امتحان، ایک لٹمس ٹیسٹ ہوا۔ وہ لٹمس ٹیسٹ کیا تھا کہ ان کا گزر، یعنی اب جب ایک فوج، ایک لشکر تیار ہوا طالوت کے ساتھ، اور طالوت یہ لشکر لے کر نکلے، تو ایک نہر سے ان کو آزمایا گیا۔ ایک مزید ٹیسٹ، بہت سے ایسے تھے جو لشکر میں نکلے ہی نہیں، وہ بھی کیا تھے، بزدل تھے، دل ہار دیا انہوں نے۔ اس میں کیا تھا، ایمان متزلزل تھا ایسے لوگوں کا۔ مگر جن کا ایمان مضبوط تھا، جنہوں نے طالوت کو بھی مان لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی صندوق سے، طالوت سے، اور وہ جو ہے حضرت وہ طالوت کے ساتھ نکل پڑے۔ اب مزید اسکریننگ ٹیسٹ ہوا۔ اسکریننگ ہوتی نا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اس میں سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلے کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ مزید اسکریننگ کر دیں کہ کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ کیا ہوا یہ کہ ایک نہر آ گئی بیچ میں، ایک نہر آئی، اور ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نہر کے ذریعے سے آزمایا، اس نہر کے ذریعے سے آزمائش ہوئی کہ کوئی، کیونکہ یہ لشکر جو ہے اس کو دوسرے پار اترنا تھا، تو یہاں پر یہ آزمائش ہوئی کہ اس نہر سے کوئی پانی نہ پیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جہاد کا لشکر نکل رہا ہے، وہ کتنا پیاسا ہوگا، لیکن شرط کیا لگا دی،
کیونکہ انہوں نے بزدلی پر بزدلی دکھائی تھی نا، تو اللہ نے بھی ان کو چننے کے لیے، چھنی ہوتی ہے نا ایک چھنی، تو اس کا بھی اس کو چھاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسکریننگ ٹیسٹ رکھ دیا. تو اب یہاں پر جو ہے ایک نہر آئی، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایک آدھ گھونٹ پی لے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پی لے گا زیادہ وہ پھر ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمارے لشکر میں شامل نہ ہو، وہ جہاد میں شامل نہیں ہو. تو اس میں سے پہلے بھی ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہو چکا تھا. حضرت طالوت جب جہاد کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ جو ہے پہلے ہی بیٹھ چکے تھے. اب یہ دوسرا اسکریننگ ٹیسٹ ہے جو اس نہر یعنی اس میں سے بہت سے لوگوں نے پھر کیا کیا کہ پیٹ بھر کر پانی پیا. پیٹ بھر کر پانی کیا پیا کہ وہ سدھ ہی ہو گئے، بے سدھ ہو گئے بالکل. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ سے نکلے، پھر عین اس وقت پر 300 افراد جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو جب طالوت اور ان کے ساتھی نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے تھے پھر دریا پار کر لیا، تو اب جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا انہوں نے کیا کہا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. انہوں نے کہا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں. جالوت جو تھا وہ یہ عمالقی قوم سے تھا اور بہت ہی یہ بھی موٹی جسامت والا اور بڑی جسم والا تھا. ذرا بختر جو کہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے، اس میں اس کا پورا جسم اس طرح چھپا ہوا تھا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں تھا. تو اب اس کی شخصیت کو دیکھ کے، اس کے لوہے کا لباس دیکھ کے اس نے لوگوں کو للکارا کہ کوئی ہے جو مجھ سے لڑے. تو اس کی اس للکار کا، اس کی اس مبارزت کے جواب میں کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا. اس کی یہ ڈیل ڈال دیکھ کر پھر سب اس سے ڈر گئے. تو یہاں پہ پھر دوبارہ سے یہی ٹیسٹ ہوا. تو اب جو جنہوں نے کم پانی پیا تھا وہ جو ہے حضرت وہ طالوت کے ساتھ چلے. اب مزید کیا ہوا، فلما جاوزہ، بس جب انہوں نے پار ہو گئے، کہاں کہ اس نہر سے پار ہو گئے، وہ والذین، اور وہ جو آمنو ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، طالوت کے، قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، کہ نہیں طاقت ہمارے لیے جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. اب کیا ہوا کہ بہت سے وہ تھے جو بے سدھ ہو کے پڑ گئے، اور بہت سے تھے جنہوں نے نہر پار کر لی، تھوڑا سا پانی پیا، اور اس میں بھی تعداد بتائی جاتی ہے تقریباً کچھ ہزار تھے جو کہ ساتھ چلے طالوت کے لشکر کے ساتھ، جنہوں نے کم پانی پیا تھا. مگر جب انہوں نے جالوت کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت، کہ آج ہم میں جالوت سے لڑنے کی ہمت نہیں. اس کا ڈیل ڈال، اس کے لوہے کے لباس کو دیکھ کر جو ہے وہ ڈر گئے، اور اس کی مبارزت جو اس نے للکارا تھا اس سے بھی وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے. یعنی وہ جو بچے تھے کچھ لشکر میں سے جنہوں نے کم پانی پیا تھا، تو یہاں پر ان کا مزید اسکریننگ ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے، جالوت کو دیکھ کر. پھر کیا ہوا، قالا، کہا، الذین، جو لوگ یظنون، یقین رکھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ ملاق اللہ، ملنے والے اللہ سے. کم، بارہا، فئتن، بہت کم، بارہا یعنی کتنی ہی، من سے، جماعتیں، قلیلتن، چھوٹی، غلبت، غالب ہوئی، فئتن، جماعت، کثیرتن، بڑی جماعت کی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی ایک تو وہ تھا، ایک لشکر وہ تھا جو کہ جہاد پہ نہیں چلا،
جہاں ایک لوگوں کا گروہ تھا جو جہاد پہ نہیں گیا، ڈر کے بیٹھ گیا، ایک گروہ وہ تھا جس نے جو ہے وہ طالوت کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور یعنی طالوت کو مان لیا، لیکن جب نہر آئی تو کیا ہوا کہ انہوں نے زیادہ پانی پی لیا تو وہ گروہ چھٹ گیا، وہ پھر جہاد پہ آگے نہیں بڑھا۔ مگر اب جو جہاد پہ نہر پار کر کے طالوت کے ساتھ آگے بڑھے، اب ان میں بھی وہ لوگ بھی ہٹ گئے جو جالوت سے ڈر کے انہوں نے کیا کہا، وما لنا طاقت لا طاقت لنا اليوم بجالوتی و جنودی، کے یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل ہمت نہیں، یعنی جنہوں نے جو ہے وہ نہیں مانا تھا ان کے حضرت طالوت کے حکم کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ آج ہم میں، یعنی پانی بھی خوب پی لیا، تو انہوں نے یہ کیا کہا کہ آج ہم میں لڑنے کی ہمت نہیں، یعنی یہ وہی لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو پار ہو گئے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت پانی پیا اور طالوت کو منع کر دیا کہ اب ہم نہیں جا سکتے، ہم میں جالوت سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے طالوت کا کہنا مانا اور اللہ کی آزمائش پر پورے اترے، وہ اور بھی چھٹ گئے، وہ بہت کم لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی سے ملنا ہے، جس نے ہماری یہاں تک مدد کی ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ کتنے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ 313 لوگ تھے جو کہ طالوت کے ساتھ اب لڑنے کے قابل تھے جالوت سے، باقی سب ہزاروں کا لشکر چھٹ گیا تھا۔ دیکھیں ذرا بزدلی بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ ہی لوگ جو تھے وہ لڑنے کے قابل رہے جن کا ایمان مضبوط تھا۔ تو انہوں نے، یعنی یہ جو بات کی گئی نا کہ ایک چھوٹا گروہ بڑوں پر غالب آ گیا، تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ وہ چھوٹا گروہ، جیسے جنگ بدر میں صرف 313 تھے اور کافروں کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 کے قریب، تو وہ کتنے تو 313 غالب آ گئے 1000 پہ، تو ایک چھوٹا لشکر یہاں پر بھی جنہوں نے چلو بھری بس پانی پیا تھا، غالب آ گیا کس پہ؟ 1000 کا جالوت کے لشکر پہ، ہزاروں کا لشکر تھا جالوت کا جس پر وہ قابو پا گئے۔ تو اور یہ کیسے ہوا؟ یہ بِإِذْنِ اللہ ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا۔ تو یہ بِإِذْنِ اللہ کیا ہے؟ یہ فطرت کا قانون ہے، اللہ کا اذن اور توفیق ہے، اور یہ کیسے آتی ہے؟ ثابت قدمی سے اور صبر کرنے سے۔ تو جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان میں بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان کو عمل میں لائے، سخت محنت کرے۔ اور کیا ہوتا ہے سخت محنت، اپنی جب انسان صلاحیتیں پہچانتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے چینلائز کرتا ہے۔ جیسے وہ جو جنہوں نے کم کیا تھا نا پانی، انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا کہ اب ہم اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے پھر مقابلہ کیا جالوت کا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ جیسے سونا کہاں ہوتا ہے؟ سونا ایسے پڑے ہوئے تو نہیں مل جاتا، مختلف کنکروں میں، پہاڑوں میں کہیں جا کے ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے، پھر اس کو تپایا جاتا ہے، تب کہیں جا کے ایک میٹل سامنے آتا ہے سونے کی شکل پہ، پھر مزید اس کو تپایا جاتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جب اپنی صلاحیتوں کو تپاتے ہیں، گرماتے ہیں، ابھارتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ کسی بڑے کام کے لائق ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی نا صلاحیتوں کے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، بس طریقہ کیا ہے؟ مشقت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور علم جو ہے وہ صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے اندر کی صلاحیتیں، وہ جو ہمارے اندر خزانے چھپے ہوئے نا، نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، وہ بائی چانس کام نہیں ہوا، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ لوگ سخت امتحان سے گزرے، سخت امتحان سے، ان پہ ذلت ہوئی، ان کو ان کے ملک سے نکالا گیا، ان کے بچے قتل کیے گئے، ان کے گھروں سے نکالا گیا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو جمع کیا،
محنت کی نا, اپنے آپ کو جمع کیا, کیونکہ اتنی بڑی قوم کا ایک پیس پہ آنا کوئی آسان بات تو نہیں. پھر کیا ہوا, فرشتے آئے تابوت لیے ہوئے, اللہ کی مدد آئی, اور ایسے یہ سب اتنا مشکل تھا, اور پھر ان کو نہر سے گزارا گیا, مزید ایک آزمائی. تو نہر سے گزرنا, یہ نہر جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے نہر سے گزرنا. اور یہ نہر ہم سب کی زندگی میں آتی ہے آزمائشوں کی, جسے ہمیں پار کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس آزمائشوں کو دیکھ کر بیٹھ گئے نا, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر, اور ہم نے سارے نیگیٹو خیالات وغیرہ اپنے اندر بھر لیے, تو ہم بے سود ہو گئے. جیسے انہوں نے سارا پانی پیا اور بے سود ہو گئے, تو ہم بھی پھر بے سود ہو جائیں گے. تو اس نہر سے گزرنے کے لیے کیا کرنا ہے, نہر کا پانی نہیں پینا, ان مصائب کا پانی نہیں پینا جو ہمیں کمزور کر دے. تو یاد رکھیں, ہر انسان کی زندگی میں نہر آتی ہے مصائب کی, مشکلات کی, تو ہمت نہیں آنی. یہاں بھی ایک آزمائش سے گزارا گیا نا, اور ان میں احساس زیاں پیدا ہوا کہ واقعی ہم نے بہت کچھ لاس کر دیا. پھر ان میں ہمت پیدا ہوئی, استقامت پیدا ہوئی, اللہ پر ایمان پیدا ہوا. تو اپنی اپنی نہروں کو ڈھونڈے, تلاش کریں, اور اس نہر کو ڈیفیٹ کرنا ہے. ان مشکلات کی نہر کو, مشکل واقعات کو ڈیفیٹ کرنا ہے. وہ کیسے, کہ جب وہ اس نہر کا آپ پانی نہ پئیں. پانی نہ پینے سے کیا مراد ہے, کہ مشکلات میں ہمت نہیں آنی, ان مشکلات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. اور پھر بنی اسرائیل میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو جمع کیا, اپنا ریوائول کیا, ایمان کو مضبوط کیا, اور انہوں نے وہ اس بادشاہ کو مان لیا جس کو وہ بنانا ہی نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے اپنی انا کی قربانی کی, اور بادشاہ کو تسلیم کرنا پڑا. ماضی کے برخلاف اپنے بادشاہ کو قبول کرنا پڑا. تو بعض حالات ایسے ہوتے ہیں نا جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن ہمیں قبول کرنا پڑتے ہیں, کیونکہ اسی میں ہماری بھی بہتری ہوتی ہے. اور اس کے بعد اسے لیڈر مان کر اس کے پیچھے چلے, جیسا اس نے کہا ویسے ہی انہوں نے کیا. اور کیا اس لیڈر نے کہا یہاں سے پانی نہیں پینا, تو پھر جو ایک تعداد تھی مومنوں کی, انہوں نے پھر پانی بھی نہیں پیا. تو ایسے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ ایک مضبوط جماعت بنے, اور انہوں نے پھر جالوت کے مقابلے میں فتح حاصل کی. پھر آگے چلے تو بہت طاقتور لوگوں کا مقابلہ ہوا, طالوت کا مقابلہ ہوا, بہادری دکھائی, اور ایسے حالات بدلے کہ ان کو فتح نصیب ہوئی. تو یہ ہوتے ہیں چیلنجز, انسان کی زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں. تو مشکلات, چیلنجز کو جو ہے وہ ہمیں بیٹ کرنا ہے, مشکلات کو بیٹ کرنا ہے. تو بیٹ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں, جو اپنے اندر سے صلاحیتوں کے ہیرے جواہرات نکالتے اور ان کو رائٹ ڈائریکشن میں یوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان مشکلات سے فرسٹریٹ نہ ہو, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. جیسے وہ چند مٹھی بھر لوگ بروئے کار لائے تھے جو طالوت کے ساتھ تھے. جنگ بدر میں بھی 313 لوگ تھے نا مٹھی بھر, جو کہ 1000 کے مقابلے میں لڑے تھے. تو جس زندگی میں چیلنجز نہ ہو, اس کی زندگی کو کیا ہوتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے, وہ بیکار ہو جاتا ہے. چیلنجز کسی بھی انسان کو سپر مین بنا دیتی ہے. تو جہاں انسان کے راستے میں رکاوٹ آئے, وہ سمجھ جائے یہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی امتحان میں ڈال کے مجھ سے کچھ اور چاہ رہا ہے, اس کو یہ قبول کر لے. ان چیلنجز کو پھر وہ قبول کرے, اللہ پر ایمان رکھ کے ثابت قدم رہے. کیونکہ پتھروں سے ہی تو نہریں پھوٹتی ہیں نا. پھر فرشتے کیا ہوتا ہے, انسان کی مدد کے لیے تابوت بھی لاتے ہیں, سکینت نازل کرتے ہیں فرشتے. تو اصل چیز کیا ہے, ثابت قدمی, کہ انسان صبر سے کام لے, انسان مشکلات سے گھبرائے نہیں, اور غصہ ہونے کے بجائے مثبت رویہ اختیار کرے, اپنے آپ کو چینلائز کرے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, غصے میں اپنا کام اور بگاڑ دیتے ہیں, اور مثبت رویے والے کیا کرتے ہیں, وہ اپنا راستہ بدل کر کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کام ایکسیلنس کے لیول پہ کرتے ہیں. جہاں سے ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا نا, وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور اپنا کام ایکسیلنس کے لیول پر کرتے ہیں. چیلنجز کو وہ قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور جو اللہ چیلنج دے تو ہوتا ہے نا کہ وہ تو اونچا اڑتی ہے اوپر اڑانے کے لیے. تو تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, وہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
تو نہر جو ہے نا زندگی کی مشکلات کی، اس میں کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ اور یہاں جو ان لوگوں میں عزم تھا اور بہادری تھی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہم صحیح مقصد کے لیے نکلے، تو اللہ نے ان کو پھر فتح بھی دی، ان کو فتح نصرت بھی ملی۔ تو اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جوش و جذبہ اور ڈسپلن کو مقرر کرے، اسی طرح بلند کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر سے پہلے اپنے صحابہ سے مشاورت کی کہ جنوب میں سے اگر کوئی کیل کاٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے اور دوسری طرف مال و اسباب سے لدا پدا ایک قافلہ آ رہا ہو، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ جو کمزور لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو قافلے کو لوٹیں گے، اور جو باہمت لوگ تھے انہوں نے کہا جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ تو یہاں بھی طالوت نے اپنے لشکروں کا ٹیسٹ کیا اور کہ وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ فتح نصرت بخشی۔ پھر مزید بس یہ میں تھوڑا سا اور بتاؤں گی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آج میرا ارادہ تھا کہ میں یہ پورا سپارہ ہی پڑھ لوں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب دیکھیں بیچ بیچ میں ایمان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، بیچ بیچ میں نہر کی یعنی آزمائشوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن لشکر ابھی چل رہا ہے، یعنی فتح کی بیچ میں خبریں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، ابھی فتح ہونی باقی ہے۔ اور جب آمنے سامنے ہوئے کون؟ طالوت اور جالوت، اور انہوں نے جنودی قالوا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین ہر کافر قوم پر۔ یعنی اب جب جالوت اور طالوت کا لشکر ہوا آمنے سامنے، تو کیا ہوا کہ وہ جو قوم تھوڑی سی تھی، یہاں میں نے پہلے آپ کو جو ہے وہ زندگی کے چیلنجز اور ان کے مقابلے کے بارے میں تھوڑی سی یاد دہانی کرائی۔ لشکر ابھی روانہ ہے، دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور وہ جو چھوٹا سا ایک لشکر تھا، انہوں نے اب دعا مانگنی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کی، اور وہ کیا تھی کہ اب اے اللہ، جالوت سے کہ انہوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ ہم پر تو صبر کا فیضان الٹتے، ایک طرف ہزاروں کی فوج، دوسری طرف یہ تقریباً 313، تو انہوں نے اب صبر کی دعا کی۔ صبر کا کیا مطلب ہے کہ ہم ثابت قدم رہے لڑنے میں، تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ افریق کا مفہوم یہاں پہ کیا ہے کہ کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرا دینا کہ وہ برتن خالی ہو جائے، جیسے پتیلی سے ہم دھو کے پورا پانی اڈیلتے ہیں نا تو اڈل جاتا ہے اور پتیلی خالی ہو جاتی ہے، تو افریق کا یہ مطلب ہے کہ جو اے اللہ تیرے پاس برتن ہے نا صبر کا، وہ ہم پر اڈیل دے، وہ ہم پر خالی کر دے، تاکہ ہمیں اس صبر کے ذریعے سے اتنی ہمت اور ثابت قدمی آ جائے کہ ہم جالوت کے اتنے بڑے لشکر کا اور ایک اتنے بڑے جنگجو کا مقابلہ کر سکیں۔ طالوت ان کے ساتھی اہل ایمان نے دشمن کے مد مقابل آنے پر دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان الٹ دے۔ تو یہ جو ہے بہت تھوڑے تھے، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، سخت خوف کا عالم تھا۔ تو پھر ان کے حوصلے اللہ نے جما دیے تھے، دوسری طرف وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور صبر بھی جو ہے نا وہ بے اذن اللہ آتا ہے، اللہ کے اذن سے صبر آتا ہے۔ صبر اور اطمینان ہو تو انسان اپنی عقل کا بھی استعمال اچھا کرتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان
کہ ان کو ثابت قدمی دی، ان کو صبر عطا کیا، اور انہوں نے جب فتح کی دعائیں مانگی تو کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے شکست دی انہیں، کس نے؟ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، کس سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے وہ جو ہے لشکر جو ہے وہ جیت گیا۔ تو انہوں نے مار بھگایا اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو۔ یہاں پر بھی بات کیا آ رہی ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ کی آ رہی ہے کہ اللہ کے اذن سے انہیں صبر بھی ملا، اللہ کے اذن سے ان کو فتح بھی مل گئی۔ تو صبر سے طالوت کو بہادری بھی ملی، طالوت نے علم بھی حاصل کیا تھا تو اس کو بادشاہت بھی ملی۔ پھر کیا ہوا آگے؟ یعنی جب انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو، یعنی اس دوران یعنی واقعے میں بار بار فتح کا بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن ابھی جنگ چل رہی ہے، اور اس میں کیا ہوا، کیسے فتح ہوئی، اس کا اب پانسا بالکل پلٹتا ہے۔ راستے میں کون مل جاتا ہے انہیں؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام مل جاتے ہیں انہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ یعنی یہ داؤد نبی بننے سے پہلے تھے، اور جن کے بیٹے سلیمان تھے یہ گدڑیا تھے اور جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ ان کے پاس نا ایک گوپیا، جیسے پنڈولم ہوتا ہے نا، کسی نے فزکس کا پریکٹیکل کیا ہو پنڈولم، تو وہ گوپیا ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں کہ ایک دھاگا یا رسی بندی بھی ہوتی ہے اور اس کو ایسے یوں گول کر کے گھماتے ہیں، تو یہ گوپیا کہلاتے ہیں، جس کے اندر پتھر رکھ کے یوں گول گول گھماتے تھے، اس میں سے پتھر نشانے پہ لگتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک گوپیا تھا جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے تھے۔ نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے۔ تو جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد علیہ السلام وہاں پر اتفاقاً پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو میرا مقابلے میں آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آ گیا، انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں، بھلا اس نامختون کی کیا حیثیت؟ نامختون وہ ہوتا ہے جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، تو مشرکین کی ختنہ نہیں ہوئی تھی، اور یہ نامختون کہنا مشرکین کے لیے ایک گالی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنا گوپیا اور چند پتھر اٹھائے اور دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے اس گوپی سے ایک پتھر رکھ کر ایسا گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے اندر سوراخ کے پار ہو گیا اور بھیجے کے اندر اتر گیا، اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ 313 یا بہت کم تھے تعداد میں، اب وہاں ان کو داؤد علیہ السلام ملے، انہوں نے طالوت سے اجازت چاہی کہ وہ اس جالوت کو ڈھیر کر دے، اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی کہ جالوت کو ڈھیر کر دیا، اور کیا ہوا کہ وہ فتح حاصل ہو گئی۔ تو اس میں بہت سبق ہے، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ان نون چیزیں، وہ بہت بڑا بڑا کام۔ اس وقت تو داؤد علیہ السلام ایک گدڑیے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ آگے اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر آگے کیا ہوا کہ یہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے لشکر میں شامل ہو گئے اور اس کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر مزید فرمایا وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی جو وہ چاہتا ہے۔ کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو سلطنت کیسے ملی انہیں کہ طالوت نے داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے۔ پھر طالوت نے انہیں اپنا وارث بنایا اور یہ بادشاہ بن گئے، کیونکہ طالوت بادشاہ تھے نا، تو پھر بادشاہت داؤد علیہ السلام کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکومت اور سلطنت بھی دی، اور کیا ہوا کہ نہ صرف بادشاہ دی والحکمت، اور ان کو حکمت بھی دی۔ حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، یعنی ایک تو حکمت اٹ سیلف ان کو ملی اور ساتھ ساتھ نبوت بھی دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھایا۔
یعنی ان دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو سرفراز کیا، سب انعامات اور حضرت داؤد کو دیے۔ وہ کیا کیا تھے کہ لوہا بنانے کی، لوہے کی صنعتیں بنانے کی ٹیکنیک حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا، اور یہی جو دور ہے وہ آئرن ایج کہلاتی ہے۔ انہیں وقت کی بہترین تقسیم کرنا آتی تھی، یعنی حکمت دیکھیں، وَآتَاهُ مِمَّا يَشَاءُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، رات کے ایک پہر سوتے تھے، ایک پہر جاگ کے اللہ کی عبادت۔ تو وقت کی بہترین تقسیم انہوں نے کی۔ پھر ان کی آواز اتنی بہترین تھی کہ وہ جب اللہ کی حمد کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ حمد کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت نصیب فرمائی۔ میرے خیال سے ٹائم بہت ہو گیا، اگلی آیت ہم آگے پڑھیں یا پھر اتنا ہی چھوڑ دیں؟ آپ لوگ بتا دیں۔ چلے پھر میں آگے بھی پڑھتی ہوں۔ اب یہاں پر اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو بدلتا رہتا ہے۔ پہلے جو بنی اسرائیل تھی بزدل اور غلامانہ سوچ کی، وہ بدلی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو تالوت دیے، ان کو صندوق دیا، حضرت داؤد سے ان کی مدد فرمائی۔ تو ایک قوم اور دوسری قوم سے بدلتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا سے ظلم کبھی ختم ہی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ یعنی ایک گروہ جو امالکا کا تھا، فلسطین کا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو دبایا، ظلم و ستم ہوا، بنی اسرائیل جو ہے وہ بالکل دب کے رہ گئے۔ پھر ان میں ریوائول ہوا، پھر کچھ لوگ بہادری سے اٹھے، اور جب انہوں نے اللہ پر ایمان اور ثابت قدمی دکھائی تو اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ پھر جو ہے وہ ظالم قوم مٹ گئی اور دوسری قوم آ گئی۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر ظالموں کا، مفسدوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں ہر وقت فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے فسادی گروہوں کا خاتمہ فرمایا۔ ہر بڑا فرعون جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابل کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور فسادی کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ جیسے فرعون کو ہٹایا گیا موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ دنیا کے نظام کو بہترین بناتا ہے۔ ورنہ جن کے پاس ایک دفعہ طاقت اور حکومت آ جائے تو کیا وہ کبھی اپنی طاقت اور حکومت کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہمیشہ ظلم اور جبر قائم نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایک قوم سے دوسری قوم کو بدلتا ہے۔ تو اس کا مقابلہ صبر سے کیا جاتا ہے، لیکن تیاری کے ساتھ مقابلہ، تیاری بھی ہونی چاہیے، مقابلہ بھی۔ تو بنی اسرائیل کے حالات ہم نے پڑھے کہ ان کو جب خود احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بھی نصیب کیا، ان کے حال بھی بدلے اور ایک قوم سے دوسری قوم بدلی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدلے۔ اور یہی حال انسانوں کا ہے کہ انسان بھی جب اپنی حالت نہ بدلے تو ان کو کوئی پھر بدلنے والا نہیں ہے۔ تو ایک حکومت آتی ہے پھر دوسری جاتی ہے، کسی کو عروج ملتا ہے، کسی کو زوال ملتا ہے، تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ خود کو بدلیں، اندر کے حال کے بدلیں۔ مسلمان یہ امت اپنے اندر کے حال کے بدلے گی تو باہر سے پھر کوئی ان کو زد و کوب نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے شعوری ایمان کی، کہ شعوری ایمان جب تک نہیں آئے گا مسلمانوں میں، اللہ کا خوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو پھر یہ کمزوری رہیں گے، آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ چلو جہاد کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ اور تمہارا رب، فَقَاتِلَا، کہ جنگ کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو بس یہاں بیٹھنے والے ہیں، آپ جائیں آپ کا رب، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں صحابہ کا کیا رویہ تھا؟ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا
وعدن اللہ و رسولہ، کہ یہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، اللہ نے اور اس کے رسول نے، کہ آزمائشیں آئیں گی۔ سورہ احزاب میں یہ آیت آتی ہے، اور سورہ احزاب میں کیا کتنی سخت آیات آئی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسا ہلا مارا گیا۔ اس میں آتا ہے نا ہنالک مبتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ وہاں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مومن ہلا مارے گئے۔ یاد ہے نا 1 مہینے کا پورا محاصرہ ہوا تھا، کافر وہ طوفان آیا، سخت سردی ہوئی اور ہانڈیاں الٹ گئیں، لیکن جو جمے ہوئے تھے ثابت قدم رہے، استقامت رہے، وہ جمے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر 1 مہینے بعد ان کو فتح نصیب کی۔ تو یہاں پہ بھی تھوڑے باقی رہ گئے تھے، تو جو صبر سے اور ثابت قدمی سے کام رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب تک انسان اپنے حالات خود نہیں بدلتا تو پھر اس کے حالات نہیں بدلے جاتے۔ بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق تھا۔ بنی اسرائیل کیا تھے؟ نسلی مسلمان تھے، انبیاؤں کی اولاد تھے، نسلی مسلمان تھے، اور صحابہ کیا تھے؟ شعوری مسلمان تھے۔ جب ان کو شعور آیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھی، قرآن پڑھا، تو وہ ایک شعوری مسل تھا۔ ہم مسلمان تھے، ہم بھی کیا ہیں؟ نسلی مسلمان ہیں نا، لیکن کامیابی کس سے مشروط ہے؟ شعوری مسلمان ہونے سے، کہ شعوری علم ہم میں پیدا ہو، شعور دین کا ہو۔ اور یہ شعور کیسے آئے گا؟ قرآن پڑھنے سے، دین کا علم سیکھنے سے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی کتاب سے رجوع کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے مزید فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیسے کیا؟ اپنی فتح اور نصرت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی، کمزوروں کو کھڑا کر دیا پھر سے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی، پھر مزید فرمایا تِلْکَ آیاتُ نَتْلُوہَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ، کہ یہ آیات، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنایا کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا۔ یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ ایک با مقصد سلسلہ ہے، یعنی حق کے ساتھ کیا ہے؟ حق کے ساتھ سنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ایک با مقصد سنایا گیا، اس میں کوئی مقصد ہے، اور یہ جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔ پھر اسی طرح سے مزید یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اس کا احسان ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے، پہلی بات، اور وہی سچا حاکم بھی ہے، اور اس کے تمام کام حکمت پر ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دلیل روشن کے ذریعے سے بندوں کو پر اپنا فضل واضح کرتا ہے اور اپنے مخلوق پر کرم کرتا ہے۔ اور یہ واقعات، یہ تمام حق کی باتیں اے نبی ہماری سچی وحی سے تمہیں معلوم ہوئی ہیں، تم میرے سچے، اور یہ یعنی کہ تم میرے سچے رسول ہو۔ میری ان باتوں کی اور خود آپ کی نبوت کی سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار تاکید ان الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کی، تل کا آیات اللہ، کہ یہ آیاتیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیوں؟ کہ آپ کی نبوت حق ہے، برحق ہے، نتلوہا۔ میرے خیال سے یہ ابھی مجھے تھوڑا اس کو اور سمجھانا ہے، اور ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اس کو ہم ابھی یہیں تک رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے تیسرا پارہ اصل میں ایک تفسیر دیکھ رہی ہوں، اور ہاں ہم یعنی ایک نبوت کی بھی اس میں تصدیق ہو رہی ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے زوردار تاکیدی الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ پہ نا، کہ آیات اللہ نتلوہا، ہم پڑھ رہے ہیں علیکا آپ پر بالحق، حق کے ذریعے سے، یعنی جو بھی یہ واقعات بتائے گئے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اور
کیا بتایا گیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ ہے آپ کی نبوت کی گواہی اللہ کی طرف سے نبی کو تمام واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی قسم کھائی کہ آپ اللہ کے لامنل یعنی یقیناً اللہ کے نبی ہیں آپ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج ہمارا دوسرا پارہ اللہ کی اذن سے الحمدللہ مکمل ہو الحمدللہ. گیا. جی جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو بشرا، بہت مبارک ہو آپ کو بھی، سب کو بہت مبارک. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو ایک